جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ سورہ فتح 26واں پارہ، اس کے آخری رکوع کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا ہے، اور پھر اس مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو دین دے کے بھیجا ہے اپنے پیغمبر کو، ہم اسے دنیا میں غالب کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ گواہ ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ کام ہو کے رہے گا، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ابتدائی ایام میں جو کچھ ہوا اور جتنی مشکلات آپ کو پیش آئیں وہ آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں، لیکن باوجود ان مصائب اور ان مشکلات کے آپ اپنے اس مشن پہ ڈٹے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کرتے رہے، کیونکہ مومن کا اصل ہتھیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں چھوڑا، مشکلات جتنی بھی آئیں، حتیٰ کہ ایک طرف آپ کے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں اور ایک طرف آپ دعائیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام بأبی جہل ابن ہشام او بعمر ابن الخطاب۔ اے اللہ، میری یہ دعا ہے کہ تو اس اسلام کی مدد کر ابو جہل یا عمر بن خطاب، ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کو جو بھی تمہیں ان دونوں میں سے پسند ہے اسے اپنے دین کے لیے منتخب کر لے، اور اسے ہدایت سے سرفراز کر، تاکہ اس اسلام کے اندر اسلام کی تبلیغ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو سکیں، کیونکہ ان دونوں نوجوانوں کا مکہ میں رعب داب تھا، خاندانی طور پہ بھی اور ویسے اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو منتخب کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ان دونوں میں سے جسے پسند کرتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل وعمر بن الخطاب وکان احبہما الیہ عمر، کہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ دو نوجوان ہیں،
ان میں سے جو تجھے پسند ہے، جس کو تو چاہتا ہے، جو اسلام کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے، کیونکہ غیب تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا دلوں کے بھید کوئی نہیں جانتا، اور تجھے معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا نوجوان اسلام کے لیے مفید ہوگا۔ یا اللہ جو تجھے پسند ہے، جو مفید ہے، اسے تو اسلام کی ہدایت دے دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں دعا کی، ان مشکلات کو جو اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ تھیں، ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اگر ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک مسلمان ہو جاتا ہے تو بہت سی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ بات ہر مسلمان کے عقیدے میں ہونی چاہیے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، انسان کی اپنی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کی اپنی مرضی سے کچھ ہونا ہوتا تو آج اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیت اللہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، اور ادھر ابو جہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا کہنے والا جو شخص اس کی گردن اڑا دے، میں اسے 100 اونٹ بھی انعام میں دوں گا، اور 100 اونٹ کے علاوہ اور بھی بہت سا انعام دوں گا۔ کیونکہ ان کی کوشش یہ تھی کہ اسلام دنیا میں پھیل نہ سکے، اسلام کے داعی کو ختم کر دیا جائے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ رکھنا چاہیں، جس دین کو اللہ پھیلانے کا اعلان کر دیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پھیلانا چاہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ ادھر یہ اعلان ہوتا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ یہ اعلان عمر بن خطاب نے بھی سنا، اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہ تلاوت بھی وہ سنتے ہیں۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ جب میں یہ تلاوت سن رہا تھا، میرے دل میں کبھی یہ خیال آتا کہ یہ تو ایک شاعر کا کلام ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ اعلان کیا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تو میں نے کہا اگر شاعر کا نہیں تو یہ کسی کاہن کا کلام ہوگا۔ لیکن آگے آپ فرماتے ہیں وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، یہ کسی نہ شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا کلام ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ آیات بھی سنی، اور ادھر جب ابو جہل کا میں نے یہ اعلان سنا، میرے دل میں یہ لالچ بھی پیدا ہوا کہ آج اس انعام کو حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ میں کیونکہ دنیا جو ہے انسان کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہے، دنیا کی محبت انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں دنیا کی محبت، میں اس ارادے سے نکلا گھر سے
کہ آج میں یہ انعام حاصل کروں گا، لیکن اتفاق ایسا ہوا، میں راستے میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک بچڑا ذبح کرنے کے لیے لایا گیا، اسے لوگ جب ذبح کرنے لگے تو اس میں سے ایک آواز آتی ہے، یا جلی امر النجی راجل الفصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اے چلاک اور ہوشیار آدمی، میری بات کو غور سے سنو، ایک بڑا فصیح بلیغ آدمی وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ آواز بھی سنی، لیکن دنیا کی حرص میرے دل پہ غالب تھی، میں اپنے ارادے سے باز نہ آیا، میں آگے بڑھا۔ آگے بڑھتا ہوں تو ایک آدمی راستے میں مجھے ملتا ہے، پوچھتا ہے کہ اے عمر، تلوار میں ہاتھ میں لیے ہوئے اور اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں آج محمد کا سر قلم کر کے اس معاملے کو ختم کر دینا ہے جس نے ہمارے شہر میں ایسا نعوذ باللہ فساد ڈالا ہوا ہے کہ گھروں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ یعنی جو کفر ہوتا ہے وہ اسلام کو فساد کی جڑ سمجھتا ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آج بھی کفر اسلام کو یہی کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی پھیلاتا ہے، حالانکہ اسلام تو دہشت گردی کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام تو خود یعنی اس دہشت گردی کا مقابلہ کرتا رہا ہے۔ کیا مکہ میں جو ابتدائی طور پہ مسلمان ہوئے تھے، کیا انہوں نے کسی کا بگاڑا تھا؟ ان کو کیوں مارا پیٹا جاتا تھا؟ ان کو کیوں قتل کیا جاتا تھا؟ ان کو کیوں زخمی کیا جاتا تھا؟ کیا یہ دہشت نہیں تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں چونکہ دنیا کی محبت کا غلبہ تھا، میں اپنے راستے پہ چلتا رہا۔ اس آدمی نے جب مجھے یہ پوچھا، میں نے بتا دیا کہ میں اس ارادے کے لیے جا رہا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ اگر تو یہ کام کرے گا تو کیا تو بنی ہاشم سے اور بنو زہرہ سے بچ جائے گا؟ تو کہتے ہیں میں نے جواب دیا وہ معاملہ بعد کا ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن ایک دفعہ میں اپنا یہ کام کر کے رہوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہن بھائی دونوں اس کا کلمہ پڑھ کے ایمان لا چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کو سنوارو پھر دوسرے کی طرف جانا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح عمر کو گھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کیسے قبول کیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میرا خون کھول اٹھا، میں اپنی بہن کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھولا گیا، میں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسلام لا چکے ہیں۔ انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لیکن جب اسلام دل میں گھر کر جاتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کہتی ہیں کہ جیسے ہی عمر نے ہمارے اوپر سختی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ میں نے اپنے بھائی کو کہہ دیا کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے، یہ کلمہ تو ہمارے دل سے نکال نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیان ہے کہ چونکہ یہ واقعات میرے ساتھ پہلے پیش آ چکے تھے، جب میں نے ان کی اتنی سختی دیکھی، ان کا یہ استقلال دیکھا کہ میری وہ بہن جو کبھی میرے سامنے اونچی آواز سے بولا نہیں کرتی تھی، آج وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جس نے ان کو اتنا بہادر کر دیا، اتنا طاقتور بنا دیا ہے؟ میں نے پھر یہ بات کہی کہ اے بہن، جو کچھ ہوا سو ہوا، جو سختی میں نے کی، میں نے جو تمہیں زخم پہنچائے ان سے درگزر کرو، مجھے وہ قرآن تو دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، وہ ہے کیا چیز؟ پھر جو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے طہارت حاصل کرو، طہارت حاصل کی گئی تو انہوں نے قرآن کی یہ آیات پڑھ کے سنائی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى ولا تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ یعنی یہ قرآن کی تلاوت وہ کرتی جا رہی ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے ہوئے یہ تلاوت سن رہے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ یہ یہاں تک پہنچ گئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں الہ ہوں، میرے سوا اور کوئی الہ نہیں، عبادت کے میں لائق ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی وجہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے عمر کے دل کی کایا کو پلٹ دیا۔ وہ عمر جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادہ سے آیا تھا، جو اسلام کا نام ختم کرنے کے لیے آیا تھا، یہ آیات سننے کے بعد اپنی بہن کو کہتا ہے کہ اے بہن میں تو غلطی میں رہا، جتنی جلدی ہو سکتی ہے مجھے اپنے پیغمبر کے پاس لے جائیں، میں کلمہ پڑھ کے اسلام لانا چاہتا ہوں۔ رسول حضرت عمر فاروق کو آپ کے بہن بھائی اور بہن اور وہ صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، وہ لے کے رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے کیونکہ آپ دار ارقم میں آپ بھی اور آپ کے چند ساتھی جو کہ مسلمان ہوئے تھے وہ وہیں پناہ لیے ہوئے وہیں اپنی عبادت کرتے، یہ وہاں پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، صحابہ عمر کو دیکھ کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ گھبراتے ہیں، اندر حضرت حمزہ ہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، بتایا گیا کہ عمر آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دروازہ کھول دو، اگر عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ان کا ہم استقبال کریں گے، اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو پھر عمر کی تلوار ہوگی، گردن بھی اسی کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے
چونکہ یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اسلام کو غالب کر کے رہیں گے، اور ادھر رسول اللہ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اللہم اید الاسلام یا اعز الاسلام بابی جہل ابن ہشام اور بعمر ابن الخطاب، اے اللہ ان دو نوجوانوں میں سے دو جو تجھے پسند ہے اس کو اسلام میں داخل کر دے، تاکہ اسلام کی شان بڑھ جائے، اسلام کی مدد ہو اور اسلام اس مکہ میں پھیل سکے۔ یعنی آپ سے پہلے 39 آدمی مسلمان ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق چونکہ ایک یعنی باپ کی طرف سے بنو عدی سے تھا اور ماں کی طرف سے بنو مخزوم میں سے تھا، اور یہ دونوں قبائل مکہ میں طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ تو وہاں پہنچے، دروازہ کھولا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جاتے ہیں تو آپ نے بھی یہی بات کہی کہ اے عمر کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہو گے؟ تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا۔ تو صحابہ وہاں نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، آسمان سے جبرائیل آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آسمان پہ فرشتوں نے بھی عمر کے اسلام کی وجہ سے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ یعنی یہ وہ ہستی ہیں تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ سارے صحابہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہوئے، لیکن ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگ کے لیا، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا کہ اللہ کے رسول آپ کے سب سے زیادہ محبوب کون ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مردوں میں آپ نے فرمایا ابو بکر، وہ پوچھتے ہیں ان کے بعد آپ نے فرمایا عمر۔ اور اگر جنت کی بشارت دی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک باغ میں تھا تو آپ نے جنت کی بشارت دی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے صحابہ اور نبی علیہ السلام عبادت کرتے چھپ کے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تو تھوڑی دیر بعد نماز کا وقت ہوا، صحابہ اور رسول اللہ وضو کرنے لگے۔ عمر پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کہاں کرنی ہے؟ یہاں کرنی ہے۔ یہاں کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ ہماری قوم تو ہمیں بیت اللہ میں جانے نہیں دیتی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو عمر بیت اللہ میں نماز نہ پڑھا سکے تو پھر عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ آج ہم نماز یہاں نہیں پڑھیں گے، بیت اللہ میں نماز پڑھی جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں، ایک طرف حمزہ ہے اور ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بما جماعت آپ بیت اللہ میں گئے اور وہاں نماز پڑھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو ہمارا راستہ روکے گا پھر وہ سمجھ لے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے گا۔ اگر کسی نے
اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، تو وہ ہمارا راستہ روک کے دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی تو دعا نہیں کی تھی، ایسے ہی تو اپنے رب سے نہیں مانگا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر اسلام دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا۔ آپ کے بعد کتنے مسلمان ہوئے، اور پھر ہجرت کا وقت آیا تو لوگوں کو روکنے والے عمر کا راستہ نہ روک سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان اور آپ کے دل پہ حق کو جاری کر دی ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ عورتیں بیٹھی ہوئی آپ نے مطالبات کر رہی تھی، اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ نے اجازت دی۔ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے تو جو عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات کر رہی تھی کہ ہمارے اخراجات کو بڑھایا جائے، وہ عمر فاروق کو دیکھتے ہی پردوں کے پیچھے چھپ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ نے وجہ بتا دی کہ وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے اس طرح کے مطالبے کر رہی تھی، جیسے ہی تیرا نام سنا ہے یہ دوڑ کے پردوں کے پیچھے چلی گئی ہیں۔ تو آپ ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے عورتوں، تمہیں اللہ سے ڈرنا اللہ کے رسول سے ڈرنا چاہیے تھا، اور تم مجھ سے ڈر رہی ہو۔ تو ایسے موقع پہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ، اے عمر مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ اگر ما سلک سجن قطو الا سلک فجن غیر فجے کا، کہ آپ نے فرمایا کہ اے عمر مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے، ما لقیک الشیطان سالکن فجن قطو الا سلک فجن غیر فجے کا، اے عمر تیرا روب اللہ نے شیطان کے اوپر اتنا بٹھا دیا ہے، جس راستے میں آپ چلتے ہیں شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور کہیں یہ فرمایا وَإِنِّي لَأَنظُرُ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ، اے عمر میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں میں اور جنوں میں جو شیطان ہیں وہ جب عمر کو دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عمر کا رعب بھی ایسا رکھا تھا، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے عمر تیرے اور فتنوں کے درمیان ایک ایسا دروازہ ہے کہ جب تک تو دنیا میں رہے گا دنیا فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے مجھے یہ بشارت دی کہ اے عمر پہلی امتوں میں بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کی طرف اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ عمر فاروق ہے۔
اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو فیصلہ میرا تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن نازل کر دیا۔ قرآن کی کئی آیات آپ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب حج کرتے ہیں تو وہاں مقام ابراہیم ہے، میں نے رسول اللہ کو یہ کہا کہ مقام ابراہیم کو ہمیں مصلی بنا لینا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس رائے کے مطابق قرآن نازل کر دیا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور ایک دفعہ جب عبداللہ بن ابی منافق فوت ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، یعنی بیٹا چونکہ مسلمان تھا وہ آیا رسول اللہ کے پاس، آپ اپنی قمیص دے دیں کہ میں اس کو کفن پہنا دوں، آپ جنازہ پڑھا دیں، شاید اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو منافق ہے، آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی معافی مانگیں گے تو اللہ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا، تو میں 70 سے زیادہ معافی مانگ لوں گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ آپ نے نماز پڑھا دی منافق کی، بعد میں اللہ کی طرف سے یہ اعلان آ گیا، آیت نازل ہو گئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے پیارے پیغمبر جب منافق کوئی فوت ہو جائے تو آپ نے نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے۔ اور ایک اور آدمی رسول اللہ کے پاس فیصلہ لے کے آیا، ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا۔ رسول اللہ کے پاس جب گیا مقدمہ، آپ نے دونوں کی بات سنی تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہودی کہتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، بڑا خوش ہے، لیکن جب رسول اللہ کے پاس سے نکلے تو یہ مسلمان کہتا ہے کہ عمر سے نظر ثانی نہ کروا لیں۔ خیر جب اس نے اصرار کیا تو وہ یہودی بھی مان کے چلو بھی چلیں۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو سارا واقعہ سنایا۔ عمر فاروق کہتے ہیں اچھا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ تو یہودی نے کہا کہ اے عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لو کہ یہ جو مقدمہ آپ کے پاس لے کے آئے ہیں اس مقدمے کا فیصلہ آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں کیا ہے۔ آپ نے اس منافق سے پوچھا کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں سچ کہہ رہا ہے، ہم نظر ثانی کروانے کے لیے آئے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا تم ٹھہرو میں ابھی نظر ثانی کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور تلوار کے ذریعے اس منافق کا سر اڑا دیا، کیونکہ وہ ہے تو کلمہ گو تھا، اور ساتھ فرمایا ھذا قضائی لمن لم یرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا عمر کا اس کے حق میں فیصلہ یہی ہے۔ شور مچ گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اس کے ورثاء بھی آ گئے، اے اللہ کے رسول یہ مسلمان تھا ہمیں قصاص دلوایا جائے۔ رسول اللہ بڑے پریشان کہ اے اللہ میں نے تو عمر کو تو اسے مانگ کے لیا تھا کہ اسلام کی مدد ہو، ابھی اسلام تو دنیا میں پھیلا نہیں، اور تیرا یہ وعدہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ اسلام کو غالب کر کے رہوں گا،
جس کو میں نے غالب کرنے کے لیے مانگا تھا، آج وہ اگر قصاص میں قتل ہو گیا تو میرا خواب تو ادھورا رہ جائے گا۔ آسمان سے فوراً وہی آ جاتی ہے کہ اے پیارے پیغمبر، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے پیارے پیغمبر، جو فیصلہ آپ کا نہیں مانے گا اس کا انجام وہی ہونا چاہیے جو عمر نے کیا ہے۔ جو عمر نے کیا ہے وہ درست کیا ہے، وہ اس لائق نہیں تھا کہ وہ دنیا میں رہتا، کیونکہ آپ کا فرمان رد کرنے والا کلمہ پڑھ کے، یعنی کلمہ گو ہو کے پھر وہ آپ کا فرمان رد کر دے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ذرا کبھی غور کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں؟ سمجھو، سوچو، غور و فکر کرو، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں اور کل کو جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کا ہمارے دلوں میں احترام، اور جس طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کر کے دکھایا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے رسول کی اتباع کریں اور آپ کے احکامات پہ عمل کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔